اب دنیا خاموش نہیں رہ سکتی. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے بھی یہ ٹویٹ کیا ہے. اس اہم پریس کانفرنس کے تمام پہلوؤں کے اوپر تفصیل کے ساتھ گفتگو. اب بڑی اہم پریس کانفرنس تھی جس کی طرف توجہ دلائی ہے DGI/SPR اور شاہ محمود قریشی صاحب نے. میرا سوال یہ تھا کہ ڈوزیئر بنا لینا کافی ہے یا ہمیں اور بھی بہت کچھ کرنا پڑے گا ابھی؟ نہیں، ڈوزیئر تو کسی مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے نا. دیکھیں یہ باتیں سب معلوم تھیں، ٹھیک انہی اعداد و شمار اور تفصیلات کے ساتھ نہ صحیح، مگر یہ باتیں ہمیشہ سیاسی حلقوں میں بھی کہی جاتی تھی، جرنلسٹ بھی جانتے تھے. اب انہوں نے ایک بڑے پلیٹ فارم پر زیادہ واضح شدت کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ ان سب چیزوں کو کمپریہنسولی جامع انداز میں بیان کر دیا ہے. وزیر خارجہ کو بھی اسی لیے بلایا گیا تاکہ اس میں پورا وزن پیدا معلوم ہو کہ وزارت خارجہ آن بورڈ ہے، اور ہے آن بورڈ. کام تو اب وزارت خارجہ کو کرنا ہے. دیکھیے اس میں بہت تاخیر ہو گئی. یہ کام آپ کو یاد ہوگا کہ کب سے ہم کہہ رہے ہیں، جب سے پچھلے برس اگست سے ہم یہ کہہ رہے ہیں، جب سے یہ 370A کو انڈین کانسٹیٹیوشن کی جو ہے وہ اس کو ختم کیا گیا اور اس کو یونین ٹیریٹری بنا دیا گیا، کشمیر کو اور دوسرے علاقوں کو. تو بہت آلریڈی تاخیر ہو چکی ہے. اب یہ تہیہ نظر آتا ہے، خدا کرے یہ اندازہ درست ہو کہ ایک بڑی مہم لانچ کی جا رہی ہے. اس میں سب سے پہلے تو سب سے اہم رول ہمارے ہی میڈیا کو ادا کرنا ہوگا. پاکستان کے خلاف جو کیس ہے وہ انڈین گورنمنٹ نے صرف نہیں بنایا، اس میں انڈین میڈیا کا بڑا رول ہے. نیو یارک ٹائمز میں، واشنگٹن پوسٹ میں اور ٹیلی گراف میں اور لندن ٹائمز میں تو خبر بعد میں چھپے گی. اور وہ خبر کہاں سے لیتے ہیں؟ جب یہاں غل مچتا ہے. اس کی درجنوں مثالیں ہیں کہ ایک چھوٹی سی خبر بھی بعض اوقات ایک چھوٹے سے اخبار میں چھپتی ہے اگر اس کی اہمیت ہے. FATF میں ہمارے خلاف جو کارروائی کی گئی وہ بھارت کے خلاف ہونی چاہیے تھی. ان کے پاس زیادہ ثبوت ہیں، بھارت کے خلاف زیادہ ثبوت موجود ہیں. دیکھیں نا، اس تفصیل میں نہیں جاتا، وہ سب انہوں نے بیان کر دیا نیوز بلیٹنز میں. کتنے کیمپ ہیں افغانستان میں؟ افغانستان میں انڈیا سے 3 گنا زیادہ کیمپ ہیں. کیا یہ NDS کی کولیبریشن کے بغیر ہے؟ کیا یہ اشرف غنی کی حکومت یا اس سے پہلے احمد کرزئی کی حکومت کے تعاون کے بغیر ہے؟ یہاں ان کے گنگانے والے بھی ہیں. امریکہ نے آنکھیں بند رکھیں. امریکہ نے کیوں آنکھیں بند رکھیں؟ امریکیوں کو معلوم نہیں تھا. ایک رات اقوام متحدہ کا ایک آدمی اغوا کر کے لے جایا گیا اور اس پہ انڈین پریس نے اتنا شور مچایا تو آدھی رات کو جنرل کیانی نے فون کر کے امریکی سفیر سے کہا کہ وہ افغانستان میں فلاں جگہ پہ موجود ہے. دیکھیے یہ افغانستان کے پاسپورٹس پہ ٹریول کرتے رہے نا، اللہ نظر بھی اور براہم داغ بھی اور دوسرے لوگ بھی انڈیا جاتے رہے. اور وہ بچوں کے سکول کا جو پشاور کا واقعہ تھا APS کا اور ایگریکلچر یونیورسٹی کا، اس کی ویڈیو وہاں سے لوڈ کی گئی افغانستان سے، ٹیلی فون وہاں سے آتے تھے، ہر طرح کی ایویڈنس موجود تھی. وہ ایویڈنس نواز شریف صاحب نے تو استعمال نہیں کی، وہ تو ظاہر ہے وہ تو کلبھوشن کا نام بھی نہیں لیتے تھے. اچھا، میں انہوں نے کبھی انڈیا کو مورد الزام ہی نہیں ٹھہرایا. کلبھوشن کے بارے میں بات کرتی ہوں آپ سے. اس وقت سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں شہزاد چودھری صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں چاہ رہی تھی شہزاد چودھری صاحب کو بھی ساتھ شامل کرتے ہیں. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ آپ کے قیمتی وقت کا. ایک طرف حکومت جس طرح سے ہارون صاحب نے بات کی ہے، شہزاد چودھری صاحب کلبھوشن کے معاملے میں موجودہ حکومت کی پالیسی کچھ ہمیں ڈفرنٹ نظر آئی. ویسے یہ تنقید نون لیگ پہ ہوتی رہی ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد موجود ہیں، دنیا اس پر خاموش نہیں رہ سکتی. اقوام متحدہ تو آلریڈی اسی 2020 کے جولائی کے اواخر میں ایک رپورٹ دے چکی ہے جس میں بھارت سے متعلق انہوں نے بات کی، داعش کی سرگرمیوں سے متعلق انہوں نے بات کی. خطے کے لیے کہا گیا کہ جو بہت بڑا یہ خطرہ ثابت ہوں گے. تو اب ان ثبوتوں کا مزید کیا جب اقوام متحدہ بھی یہ رپورٹ دے چکی ہے؟ آج کی بڑی اہم پریس کانفرنس تھی، اس پہ قریشی صاحب نے ڈوزر کے حوالے سے جو کچھ کہا اور جیسے چیزیں لوگوں کے سامنے، رپورٹرز کے سامنے، پاکستان میڈیا کے سامنے رکھی ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جی پروڈیوسر صاحب. ہمارے پاس ایسی اب مصدقہ اطلاعات ہیں، شواہد ہیں، جس کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان نے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کا ایک منصوبہ تیار کیا ہے. ایک اطلاع یہ بھی ہے ان کی ایجنسیز اور ان کے جو کلیبوریٹرز ہیں، سہولت کار ہیں، ان کے درمیان کم از کم 4 نشستیں ہو چکی ہیں اور یہ فوکس کریں گے پاکستان کے بڑے شہروں پر، کراچی پر، لاہور پر، پشاور پر اور دیگر بھی ہو سکتے ہیں. 22 ارب روپیہ تقسیم کر چکے ہیں.
اربوں روپیہ اس وقت تقسیم کیا جا چکا ہے پاکستان میں عدم استحکام کے لیے، کس طرح سے دہشت گردوں کو معاونت دی جا رہی، تربیت، اسلحہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ ہارون صاحب، بریک سے پہلے جس طرح سے شہزاد چودھ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ اس کے اوپر آ چکی ہے کہ بھارت کس طرح سے معاونت کرتا ہے دہشت گردوں کی، مگر پاکستان کا کیس اس بار اس لیے زیادہ مضبوط ہے کیونکہ باقاعدہ نام، جگہیں، نشاندہی مکمل طور پہ کی گئی ہے۔ آپ نے کہا وزارت خارجہ کی ذمہ داری ہے اب یہ ساری، قریشی صاحب اس کو پورا کر سکیں گے اب؟ دیکھیے قریشی صاحب کی صلاحیت کتنی ہے اس پہ ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں۔ اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ عثمان بزداری ہوگا اور وزیر خارجہ وہی ہوں گے اپنا، شہزاد چودھری کیوں نہیں ہو سکتے، اور سینیٹر مشاہد حسین کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ قومی کاز ہے، یہ کسی کا ذاتی مسئلہ تو نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ میں نے اس لیے شہزاد صاحب کا نام نہیں لیا کہ ہمارے پروگرام میں آئے ہیں یا میرے جاننے والے ہیں، یہ سفیر رہ چکے ہیں۔ اچھا، اس طرح کے لوگ یعنی کم از کم 100 ایسے آدمی تو اس ملک میں ہوں گے، اس صلاحیت کے نہیں ہوں گے جن 2 آدمیوں کو میں نے نام لیا، لیکن 100 آدمی تو ہو گئے۔ ہم نے تو اسی وقت ویلا شروع کیا تھا، بھائی 2-2 3-3 ہفتے کی ٹریننگ دو، کچھ انٹلیکچوئلز ہیں، کچھ سابق سفارتکار ہیں، کوئی ریٹائرڈ فوجی بھی 2-4 ایسے ہو سکتے ہیں جو ان چیزوں کا فہم رکھتے ہوں، کوئی اخبار نویسوں میں جو میرے جیسے نہیں، جو روانی سے انگریزی بول سکتے ہوں، اور وہ نہیں جو دشمن کے لیے کیس بناتے ہیں۔ دیکھیے کس طرح ایک ملک تباہ ہوتا ہے، اس کی تاریخ میں ہمارے پاس بے شمار مثالیں ہیں۔ میسور میں غیر ملکی داخل ہی نہیں ہو سکتے تھے، پورے انڈیا میں MI6 کا نیٹ ورک موجود تھا، مگر اس کی تباہی کی وجہ کیا بنی؟ جو غدار خود محل کے اندر موجود تھے، کیونکہ ٹیپو نے ان کے ساتھ نرمی کی۔ ٹیپو واز اے گریٹ جنرل، اس آدمی کو اس نے شکست دی تھی جس نے جا کے واٹرلو میں نپولین کو ہرا دیا تھا، اور اس کا باپ اس سے بھی بڑا جنرل تھا۔ وہ غداروں کو آپ گوارا نہیں کر سکتے۔ آپ یہ کہتے ہیں جی غداری کے سرٹیفکیٹ نہ تقسیم کریں، وہ بھائی غداری کے سرٹیفکیٹ تو نہیں تقسیم کرنے چاہیے، مگر ملک سے جو بے وفائی نواز شریف کر رہا ہے، کسی پشتونوں میں بھی ایسے لوگ رہے ہیں، وافرہ سے آپ خٹک ہے مثال کے طور پہ، اب بھی موجود ہے، بلوچوں میں بھی چند آدمی موجود ہیں، سندھیوں میں بھی تھوڑے سے ہیں، بے نظیر کے بے گناہ بیچاری وہ قتل کر دی گئی، تو پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے آگ نہیں لگائی تھی، MI6 کے ایجنٹ تھے، جن دن پسندوں نے انہوں نے لگائی تھی۔ اچھا، پھر دیکھیے دوسرا محاذ ہے میڈیا کا۔ وہ کرن تھاپر سے جو انٹرویو مہید یوسف کا ہوا تو وہ بار بار کس کا حوالہ دے رہا تھا؟ وہاں ایسے لکھنے والے موجود ہیں، ایک آدھ نہیں ہیں، کوئی نصف درجن کے قریب ہیں جو پاکستان کے خلاف کیس بناتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ اخبار کا تعلق کب سے کس کے ساتھ ہے۔ میڈیا میں اور بھی انویسٹمنٹ ہے، انگریزی اخبارات میں لکھنے والے، اردو میں جرت نہیں ہے۔ ابھی پلان کر رہا ہے کہ عرب سفارت خانہ کہ ترکی کے خلاف لکھوایا جائے، ترکوں کے خلاف لکھوایا جائے، اسرائیل کے حق میں لکھوایا جائے۔ تو میڈیا میں لوگ ہیں، ان پہ نظر رکھنی چاہیے، اس کا جواب دینا چاہیے۔ میں نے ایک بڑا مشہور اخبار نویس سے پوچھا، پشاور میں جو ہیں بڑے معتبر اخبار نویس ہیں، کہ بھائی آپ غیر ملکی اخبارات کے لیے لکھتے کیوں نہیں ہیں؟ صحیح۔ انہوں نے کہا میں اینٹی گورنمنٹ لکھ سکتا ہوں، اینٹی اسٹیٹ نہیں لکھ سکتا، وہ چاہتے ہیں اینٹی اسٹیٹ لکھا جائے۔ اچھا، یہ میڈیا کا محاذ ہے۔ اچھا، میڈیا کو کس نے فیڈ کیا تھا؟ ڈان لیکس پہ کس نے فیڈ کیا تھا؟ پہلے تو نواز شریف صاحب اور ان کے ساتھیوں نے، پرویز رشید اور طارق فاطمی نے فیڈ کیا، پھر نواز شریف صاحب نے اس پہ اکتفا نہیں کیا، خود انٹرویو دیا۔ جی، یعنی ان کے نزدیک اس وقت ضروری تھا کہ بھارت کی مدد کی جائے۔ اچھا، یہ جو اچکزئی صاحب ہے، محمود اچکزئی صاحب، ساری دنیا جانتی ہے، اس کے دستاویزی ثبوت موجود ہیں وزارت داخلہ کے پاس۔ ایرانی انٹیلیجنس سے بھی ان کے تعلقات رہے، افغان انٹیلیجنس سے بھی تعلقات رہے، اعلانیہ بھی انہوں نے کہا کہ فلاں علاقے تو افغانستان کا حصہ تھے۔ پھر سب کو معلوم ہے کہ وہ کون لیڈر تھے جو انضمام کی مخالفت کر رہے تھے۔ پھر کم از کم اسٹیبلشمنٹ کو اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کو ضرور پتا ہے کہ ان میں سے کس کس نے نقد پیسے لیے تھے۔